سے میں تحریک لبیک میں شامل ہوا نا، یقین کریں میرا جذبہ ہی دگنا ہو گیا۔ لوگ مجھے مبارکیں دے دے کے تھک گئے ہیں۔ میں صبح بھی، دوپہر کی، شام کو بھی روزانہ مجھے فون آتے ہیں، مبارک ہو جی آپ کو سعودی عرب سے۔ کام از کام جو اوورسیز لوگ ہیں نا وہ بہت خوش ہیں میرے دوست۔ میرے سب جدھر بھی میں جاتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ تحریک لبیک میں شمولیت اختیار کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جدھر خلق خدا کی آواز ہوتی ہے نا ادھر خدا کی آواز ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سافٹ ٹاک ٹی وی۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری محمد محمود سنگران صاحب، محمود احمد سنگران صاحب، جنہوں نے کچھ دن پہلے پاکستان تحریک لبیک پارٹی میں شمولیت حاصل کی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے سر، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ بھیا سر، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے۔ سر ہم نے سنا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کافی غربت میں گزرا، آپ نے منڈیوں میں سیلرز میں مزدوری کی ہے، تو اب تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیک گراؤنڈ تو میں غریب گھرانے سے ہوں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز دی ہوئی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب میں نے کالج چھوڑا نا جی تو پھر میں نکل رہا ہوں، کبھی کہیں چلے گئے کبھی کہیں چلے گئے، گھر والوں پہ میں بوجھ نہیں بنا، میں اپنا خرچہ خود کما لیتا تھا، کبھی شیلر پہ جا کے کما لیا، کبھی 15 دن لاہور لگا لیا اور 2 مہینے گاؤں میں، 3 مہینے۔ تو بس جب آسا سفر میں اسلام آباد کو نکلا، وہاں جا کے میں نے محنت شنت کی تو اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا، بس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بس ہم کھا رہے ہیں۔ سر پہلے آپ کاف لیگ میں تھے، تو اب اچانک آپ تحریک لبیک میں آ گئے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کوئی تو خاص وجہ ہوگی جو آپ نے تحریک لبیک پارٹی جوائن کی ہے۔ دیکھیں جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں نا جی، انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے، بہت مجھے اس طرف لانے میں ان کی بڑی محنت ہے۔ اور جو میرے ووٹر سپورٹر ہیں وہ تقریباً میرا حلقہ جو ہے نا وہ PP47 ہر گاؤں میں میرا نیٹ ورک ہے۔ میرے سب جدھر بھی میں جاتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ تحریک لبیک میں شمولیت اختیار کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جدھر خلق خدا کی آواز ہوتی ہے نا ادھر خدا کی آواز ہوتی ہے، اس لیے میں نے دوستوں کی مشاورت سے تحریک لبیک جوائن کر لیا۔ سر ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ایک مالدار سیاستدان بھی جانے جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ نہیں، مالدار سیاستدان تو بس اللہ کی ذات نے کرم کیا ہوا ہے میرے پہ، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، ایسے ڈیش ڈرامے کروں، وہ میرے میں عادت نہیں ہے۔ نہ ہی میں کبھی جو پہن لیتا ہوں نکل جاتا ہوں، کبھی نہیں سوچا کہ میرے پاس 10 گاڑیاں میرے آگے پیچھے چلے، گاڑیاں الحمدللہ میرے پاس بہت ہیں، 10-12۔ مجھے زیادہ نا شوخی مارنے کا شوق نہیں ہے، بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، اپنی ضرورت کے مطابق میں اپنی ضروریاتی زندگی اچھے طریقے سے پوری کرتا ہوں، اور رب کر رہا ہے۔ سر اسلام آباد سے سنگران کا جو روانہ سفر ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بس انسان جو چاہتا ہے نا، جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا وہ انسان کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے اسی کے مطابق میں اس کو دیتا ہوں، کسی کو تھوڑا دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں۔ میرے اندر خواہش تھی اسلام آباد جا کے کاروبار کرنے کی، تو وہ خواہش زور پکڑ گئی، میں چلا گیا، تو میں نے کاروبار کیا الحمدللہ۔ تو کاروبار میں نے 2-3-4 سال ہی کیا، میرے بھائی کرتے ہیں کاروبار، میں تو ادھر ہی ہوں، میری تو زمین شمینی ہے، تو الحمدللہ وہاں ہمارا کاروبار اچھا ہے، میرے بھائیوں کا کاروبار اچھا ہے، تو بس ادھر جا کے سیٹل ہو گئے۔ اللہ جب بازو پکڑتا کسی کا تو کون سی بات ہے ایسی۔ سر اب تک آپ اپنے علاقے میں کس کس عہدے کے مالک رہے ہیں اور کیا کیا کام کروائے ہیں اپنے حلقے میں؟ دیکھیے 2001 میں کونسلر رہا تھا، 2005 میں یونین ناظم بنا، اور 2008 میں 7 میں تقریباً 8 میں بنا تحصیل ناظم بھی رہا، قائم مقام تحصیل ناظم 6 مہینے تقریباً۔ تو بس اس کے بعد 2018 میں الیکشن لڑا تھا میں نے، تو وہاں مجھے اچھے خاصے ووٹ مل گئے، میں نے بس اپنی کمپین کا پھر آغاز کر دیا، خوشی سے کہ لوگوں نے مجھے بہت چاہا ہے، بڑے اچھے ووٹ دیے ہیں، ینگ لوگوں نے مجھے بہت چاہا ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے نا، لڑکے بچے وہ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ سر یہ جو ینگ جنریشن ہے ہمارے اس ضلع کی یا اس تحصیل کی، آپ سے بہت محبت کرتی ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیے یہ میں اس لیے ینگ لوگوں کو ساتھ ہوں، ینگ لوگ جو ہے نا وہ کایا پلٹ دیتے ہیں، اور جو پچھلے لوگ ہیں نا سیانے وہ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا دھڑا میں توڑ کے اپنے پاس لاؤں گا، پھر وہ میرے پاس ایک بار رہے گا ایک الیکشن پہ، دوسرے الیکشن پہ پھر وہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، دوسرے لوگ منا کے لے جائیں گے۔
میں جو خود بندے لڑکے تیار کر رہا ہوں نا ہر گاؤں میں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد، زیادہ دور نہیں، بہت جلد یہ 2023 کے الیکشن میں یہ لڑکے جو ہے نا یہ اپنے اپنے گاؤں کے چودھری بن جائیں گے، اور پھر جس بوٹے کو میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا وہ مجھے ساری زندگی نہیں چھوڑے گا. اس لیے میں ان کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نرسری سے میں چلوں، پھر میں نرسری سے سٹارٹ کروں ان بچوں کو، اور یہ میں ایف اے بی اے تک لے کے آؤں، یا ممبری سے سٹارٹ کروں کونسلری سے، اور ان کو چیئرمینی تک لے کے جاؤں. اور یہ میرا آئیڈیا جو ہے نا وہ بہترین ثابت ہو رہا ہے. سر آپ کی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں، الیکشن میں بھی دیکھی تھیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں، ہر گاڑی کا 700 نمبر ہے. اس کا کیا مطلب ہے، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ بس یہ میرے دل کو 700 اچھا لگتا ہے، اور میں نے 700 نمبر رکھا ہوا ہے. اب میں اس پہ ورک کر رہا ہوں. ورکر تو میرے بہت ہیں، تقریباً میرے موبائل میں میرے حلقے کے 4200 لوگوں کا نمبر ہے، 4200 لوگوں کا نمبر ہے. اور جو میرے جگری یار ہیں نا وہ تقریباً 500 کے قریب، 450 کے قریب ہو گیا ہے. اور یہ میں نے 700 اپنے جگری یار بنانے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں اس لیے ساری گاڑیوں کا نمبر 700 رکھا ہوا ہے. 700 جگری یار بنانا ہے، پھر جشن کرنا ہے ادھر. پھر وہ جب 700 بندہ میرے حلقے میں نکلے گا نا، پھر دیکھنا تماشا ادھر کے سیاستدانوں کو کیا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو میرے ذہن میں ٹارگٹ ہے نا میں کر لیتا ہوں. لوگ بے شک مجھے مذاق بھی کریں. 2018 میں لوگ مجھے مذاق کرتے تھے کہ اس نے 1500 2000 ووٹ لینا ہے، اور میں نے ثابت کیا کہ 17,000 میں ہمارے حلقے والا جیتا ہے، 12,000 پی ٹی آئی والے کا تھا، اور 7,500 الحمدللہ میرا بھی تھا. اور اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اس نے 8-10 ہزار ووٹ لینا ہے، 10,000 ووٹ، اور میں نے انشاءاللہ تعالی 25,000 سے اوپر ووٹ لینا ہے. سر آپ نے اس حویلی کا ڈیرے کا خوشحال نام رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے بیٹے کا نام خوشحال ہے، وہ لا کر رہا ہے لندن یونیورسٹی سے، لندن یونیورسٹی سے لا کر رہا ہے، اس کا نام خوشحال ہے، اور اس لیے میں نے اپنی حویلی کا نام خوشحال رکھا ہے. اور میں نے یہ بھی بتاؤں کہ کوئی ضروری نہیں میں اپنے بیٹے خوشحال کو ہی سیاست میں لاؤں، اپنا جانشین کل کو بناؤں. یہ میں نے میرے بھتیجا ہو گیا، بھانجا ہو گیا، میرا بیٹا ہو گیا، جو بھی اس قابل ہوگا نا اس کو یہ حویلی بھی اس کے نام کرواؤں گا اور اسی کو سیاست میں لاؤں گا. یہ ضروری نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لاؤں. سر کافی سارے لوگ آتے ہیں ادھر سیر و تفریح کرنے کے لیے اپنے علاقے کے، تو آپ سے ملتے ہیں، کیا توقع کرتے ہیں ادھر گھوم پھر کر؟ لوگوں کے لیے یہ اچھا ویو ہے چلنے پھرنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے. تو لوگ آتے ہیں ادھر، کوئی فلمیں بناتا ہے، کوئی تصویریں بناتا ہے، اکثر ینگ بچے آتے ہیں. تو ہم نے تو اس کا دروازہ کھلا رکھا ہوتا ہے دن رات، رات کو بھی اور دن کو بھی دروازہ کھلا رہتا ہے حویلی کا. ہم حویلی کا دروازہ بند نہیں کرتے، اور نہ ہی میں اپنے گارڈ شارڈ ساتھ رکھتا ہوں. سر ہم نے دیکھے ہیں اکثر سیاستدان ان کے ساتھ تو 5-5 6-6 سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، بھاری اسلحہ ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، اسلحہ حفاظت تو اللہ کرتا ہے، لیکن دیکھیں نا اگر میں کسی بندے کو رکھوں گا ساتھ، میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، میں اس کو نہیں مارنا چاہتا، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. میرے ساتھ جو گارڈ ہوگا وہ تو اس پہ چڑھ دوڑے گا. ہم سیاست کرنی ہے، ہم نے ذاتی دشمنی نہیں پالنی سیاست میں. میں تو کسی کے خلاف ایسی نہیں کرتا کہ میں اس کو مار دوں گا، اس کو یہ کر دوں. ہم میدان میں آئے نا، جس نے آنا ہے وہ آئے، ہم جیتیں گے میدان میں انشاءاللہ تعالی الحمدللہ. سر آپ نے اب پاکستان تحریک لبیک کی پارٹی جوائن کی ہے، تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس دن سے؟ یار جب میں تحریک لبیک میں شامل ہوا نا، یقین کریں میرا جذبہ ہی دگنا ہو گیا. لوگ مجھے مبارکیں دے دے کے تھک گئے ہیں. میں صبح بھی، دوپہر کی، شام کو بھی روزانہ مجھے فون آتے ہیں، مبارک ہو جی آپ کو سعودی عرب سے. کام جو اوورسیز لوگ ہیں نا وہ بہت خوش ہیں میرے دوست. میرے پاس باہر کے لوگوں کے بھی کافی نمبر ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کال کرتے رہتے ہیں. میں بھی ان کو میسج چھوڑتا ہوں واٹس ایپ پہ، وہ بھی مجھے جواب دیتے ہیں. اور تحریک لبیک میں جو میں گیا ہوں نا، اس کا ورکر جو ہے نا بہت جوشیلا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 2023 کے الیکشن میں ثابت ہو جائے گا کہ ہم ایم پی اے بن جائیں گے. سر اب آپ تحریک لبیک ہی کی پارٹی میں رہیں گے یا پھر دوبارہ کوئی پارٹی اگر خیال میں آ جائے؟ نہیں، خیال میں آئے یا نہ آئے، مجھے آفر بھی ہو، میں تحریک لبیک کو نہیں چھوڑنا. اس میں 2 فائدے ہیں نا جی، ایک دنیا داری بھی ہو رہی ہے اور آخرت بھی سمری جا رہی ہے. شاید قبر میں کوئی پوچھے آپ پہچانتے، میں نے کہا جی میں تو یا رسول اللہ کا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ورکر رہا ہوں. تو اگر میں ایم پی اے بن جاتا ہوں یا کچھ بھی بن جاتا ہوں، لوگ مجھے ابھی بھی کہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا کینڈیڈیٹ ہے. تو تحریک لبیک یا رسول اللہ مجھے کہنا میرے لیے تو فخر کی بات ہے نا. اگر کوئی دوسری پارٹی کا بندہ آپ کو ایم این اے کے سیٹ سے دے
کہ آپ MNA آ جائیں ہمارے ساتھ ادھر الیکشن لڑیں، تو کیا؟ نہیں، اس میں اس بات پہ کمپرومائز ہی نہیں ہے، میری پارٹی یہی ہے، اب میں ادھر ہی روکنا ہے۔ جس وقت میں نے ایک بار الیکشن لڑ لینا نا، پھر میں دوسری پارٹی جوائن نہیں کرنی۔ اب کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کاف لیگ چھوڑ کے آپ ادھر آ گئے۔ بھئی میں کاف لیگ چھوڑ کے نہیں آیا، میں نے کون سا کاف لیگ میں الیکشن لڑا تھا؟ پرویز الہی صاحب سے میرے تعلقات تھے، وہ ہیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن وہ کہیں کہ مجھے پارٹی میں نے طریقہ البیگ میں جوائن کر لی ہے، میں طریقہ البیگ میں رہنا ہے۔ اور جب طریقہ البیگ میں ایک پارٹی میں بندہ الیکشن لڑ لیتا ہے نا، پھر جب الیکشن لڑ کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے پھر بندہ لوٹا ہی کہلاتا ہے نا، اس لیے میں لوٹا نہیں کہلوانا، میں طریقہ البیگ میں الیکشن لڑنا اور طریقہ البیگ میں ہی رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے چودھری محمود احمد سنگران صاحب، ان سے باتیں کی، بڑا اچھا لگا باتیں کر کے۔ اپنے میزبان عامر بشار کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔